بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ فطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے، نیز اس کی مقدار کتنی ہے، اگر قیمت ادا کر دی جائے تو کیا درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ موجودہ اعشاری نظام کے مطابق اس کا کتنا وزن بنتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ فطرانے میں صرف کھجور یا جو یہی دینا جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری اشیاء سے صدقہ فطر جائز نہیں، لیکن یہ موقف صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اجناس کو انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے ان سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً جو کچھ لوگ استعمال کرتے تھے، جیسے گندم ہے، کھجور ہے، منقع ہے اور پنیر ہے وغیرہ، جو بطور خوراک استعمال کی جاتی تھی، ان اجناس میں سے دینا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو انہی اجناس خوردنی سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی خوراک میں سے 1 صاع بطور فطرانہ ادا کرتے تھے، اور ہماری خوراک جو منقع، پنیر اور کھجور ہوا کرتی تھی۔ اس لیے فطرانہ ہر اس چیز سے ادا کیا جا سکتا ہے جو سال کے بیشتر حصے میں بطور خوراک استعمال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ مقدار کتنی ہوگی؟ گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر 1 صاع ادا کیا جائے گا۔ البتہ گندم سے کچھ بعض روایت میں نصف صاع کی روایت ملتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گندم سے 2 مد یعنی نصف صاع بطور فطرانہ ادا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فطرانے کی مقدار کھجور اور جو سے 1 صاع اور گندم سے نصف صاع ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے تلمیذ رشید امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ عرب میں دوسرے اشیاء خوردنی کے مقابلے میں گندم چونکہ مہنگی ہوتی تھی، اس لیے نصف صاع اختیار کیا گیا تھا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس کے باوجود گندم سے بھی 1 صاع دینے کے قائل اور فاعل تھے۔ تاہم ہمارے ہاں گندم عام دستیاب ہے، اس لیے گندم بھی 1 صاع ہی ادا کرنا واجب ہے۔ صریح نصوص کا یہی تقاضا ہے، اور 1 صاع موجودہ دور کے حساب سے 2.5 کلو پونے 3 سیر حساب بنتا ہے تقریباً۔ تو 2.5 کلو اگر ادا کر دیا جائے اور 3 کلو اگر دے دیں تو اور بھی اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیمت ادا کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قیمت تو پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے خریدنے، جوتا خریدنے، تو ہمارے ہاں عام طور پر غرباء کی ضرورت کے پیش نظر صدقہ فطر میں نقدی دی جاتی ہے، لوگ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے قیمت ادا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور خلافت راشدہ میں فطرانہ اشیاء خوردنی سے ادا کیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا مقصد غریبوں مسکینوں کی خوراک ٹھہرایا۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فطرانے میں اشیاء خوردنی ادا کی جائیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ صرف اسی اجناس میں سے جو خوردنی ہیں اشیاء خوردنی سے ادا کرنے کے قائل ہیں۔ محدثین اکرام میں سے کسی نے بھی اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ فطرانے میں قیمت ادا کی جا سکتی ہو، بلکہ محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان یوں قائم کیا ہے: اس باب میں صدقہ فطر کے طور پر ہر قسم کے اشیاء خوردنی ادا کرنے کا بیان، نیز اس شخص کے خلاف دلیل ہے جو صدقہ فطر میں پیسے اور نقدی ادا کرنے کو جائز خیال کرتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ۔
اس کے بعد انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کا فطرانہ 1 ساع طعام سے ادا کیا جائے، کھانے پینے کی چیزوں سے، جو گندم سے قبول کی جائے گی، نیز جو جو یعنی جو ہے، ہمارے ہاں آٹا بھی ہے، آٹا بھی گیہوں کا، گندم کا آٹا، کھجور اور پنیر، منقع وغیرہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، اس سے بھی قبول کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے آٹے ستو کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں قیمت کا کوئی ذکر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فطرانے میں قیمت ادا کرنے سے بالکل نا آشنا تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیمت بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے موجودہ دور میں ایک ایسا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ اکثر لوگ پیسے ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو آپ نے سنی صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فطرانے میں قیمت ادا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قیمت ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیز حقوق العباد میں فریقین کی رضامندی سے قیمت ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کے وقت کوئی مالک نہیں ہوتا جس کی اجازت کا اعتبار کیا جائے۔ اور علامہ محدث العصر علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صدقہ فطر میں قیمت نہ دی جائے بلکہ اناج خوردنی ادا کی جائے، البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت ادا کی جا سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی عذر ہو، یعنی مثال کے طور پر وہاں اناج نہ ملے، یا یہ کہ وہاں سے کسی اور کو ہم نے وکالت بنا دی کہ بھئی آپ ہماری طرف سے یہ پیسے لیں اور اناج لے کر دے دیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ تنظیمیں، یا یہ کہ چارٹی فنڈ ہیں یا جمعیہ خیریہ کہتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور چاول ایک بڑے پیمانے پر خرید کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں پیسے جمع کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح سے عذر کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص روزانہ بازار سے آٹا خرید کر استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ وہ بازار کے نرخ کے مطابق اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، اور وہ اس سے خرید لے یا خرید کر کوئی اس کو دے دے۔ اور کتنی مقدار میں وزن کتنا ہونا چاہیے موجودہ دور کے حساب سے، صاع کا وزن ہے، وزن کا پیمانہ صاع وزن کا پیمانہ نہیں بلکہ ماپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وزن کے پیمانے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے وزن کے بجائے ماپ کا پیمانہ استعمال کیا، اس لیے بہتر ہے کہ اس سنت کو احیاء کیا جائے۔ اور لوگ وزن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن صاع اس سنت کو ایجاد کرنا چاہیے۔ ویسے صاع کا وزن مختلف اجناس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ صاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدار 533 رطل تھی۔ فتح الباری۔ مختلف فقہا کی تصریح کے مطابق 1 رطل 90 مثقال کا ہوتا ہے، اس حساب سے 533 رطل صاع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 480 مثقال بنتے ہیں۔ 1 مثقال 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، اس حساب سے 480 مثقال کے 2160 ماشے ہوتے ہیں۔ چونکہ 1 تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں، لہذا 12 پر تقسیم کرنے سے 180 تولہ وزن بنتا ہے۔ جدید اعشاری نظام کے مطابق 3 تولہ 35 گرام ہوتے ہیں، اس حساب سے 2100 گرام یعنی 2 کلو 100 گرام پر یعنی اس کا وزن بنتا ہے 1 صاع کا۔ پرانے حساب کے مطابق 180 تولہ کا وزن 2 سیر 4 چھٹانک۔ ہمارے اس موقف کی تائید اس پیمانے سے بھی ہوتی ہے
جو مولانا احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے لائے تھے، جس کی مقدار 2 سیر 4 چھٹانک تھی۔ نیز وہ مدینے سے ایک مد بھی لائے تھے جس کی باقاعدہ سند تھی، اس کی مقدار 9 چھٹانک تھی۔ واضح رہے کہ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالجبار رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب مد کا پیمانہ لائے تھے جس کا وزن کیا گیا تو 9 چھٹانک تھا۔ یعنی یہ پرانی حساب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ موجودہ جو سا کا وزن ہے یہاں پر سعودی عرب میں، وہ 2.5 کلو کچھ 50-100 گرام آگے پیچھے ہوتا ہے، اور عام طور پر 2.5 کلو کا وزن علماء اکرام نے یہاں بتایا ہے۔ اگرچہ کچھ حضرات سا کا وزن 2.25 سیر موجودہ اشاری نظام کے مطابق 2.5 کلو بتاتے ہیں، ہم نے اپنی تحقیق نقل کر دی ہے۔ اگر اس سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو اپنی تحقیق کے مطابق فطرانہ ادا کرتا رہے، ضروری نہیں کہ وہ ہماری پیش کردہ بات ہی کو قبول کرے، لیکن نبی کی بات قبول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا فطرانہ، صحابہ، تابعین، طب تابعین کے زمانے میں لوگ فطرانہ صرف اناج سے دینے کے عادی تھے، اور اس کے دینے کا سبب کیا تھا؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مزید انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے فطرانے کے بارے میں۔ یہ سوال کا جواب تھا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔